بخاری اور مسلم میں احادیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو محشر کے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج نیزے برابر ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، لیکن 7 خوش نصیب انسان وہ ہیں کہ جو اس وقت اللہ رب العزت ان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلا انسان الامام العادل ہو، وہ حکمران جو عادل ہو، عدل کرنے والا ہو، وہ امام کہ جس کو اللہ رب العزت اپنے سایہ رحمت میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا انسان الامام العادل ہو، امام ایسا امام جو کہ عادل ہو، حکمران۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ اسلام میں خدمت عوام کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حکمرانی کر کے حکمران ہو، عالم دین بھی ہو، قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہو اور سمجھانا بھی جانتا ہو، پھر اس کے بعد وہ عادل ہو، یہ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جس حکمران نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کو پھیلانے تک بھی جناب اس کی سوچ تک بھی نہیں گئی، اس کو بھلا کیسے سایہ رحمت میں جگہ ملے گی؟ سایہ رحمت میں بیٹھنے والا وہ حکمران جس کی تربیت قرآن کے مطابق آقا انعامدار نے کی ہے۔ حکمران 2 قسم کے ہوتے ہیں اور دونوں قسمیں الگ الگ تیار ہوتی ہیں۔ ایک حکمران تیار ہوتا ہے کہاں پہ؟ عالی شان محل ہو، بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے ہوں، ان کے اندر اے سی لگے ہوئے ہوں، بجلی پنکھے چل رہے ہوں، اور کرسی کے اوپر بیٹھا ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، ٹائی پہنی ہوا ہو، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہو، اور آگے انگریزی پڑھ رہا ہو، باغات بغیچے اس کے اندر لگے ہوئے ہوں، یہ حکمران تیار ہو رہا ہے۔ اور ایک اور حکمران ہے اصحاب صفہ میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا تھا، کسی کا کپڑا ہے اوپر پہنا ہوا ایسے، کسی نے لنگوٹ پہنا ہوا ہے، بیٹھے ہیں فقیروں کی طرح ریت کے ٹبے کے اوپر، سونے کے لیے جناب علی اینٹ کا سرہانہ جناب علی بنا لیا، بیٹھے ہیں قرآن حدیث پڑھ رہے۔ ایک وہ حکمران تیار ہو رہا ہے، اور یہ حکمران ہے، اور یہ حکمران جب بھی تیار ہوگا نا، جو کرسی کے اوپر بیٹھ کر جناب علی اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر، بغیچے جناب علی عالی شان کوٹری محل میں بیٹھ کر جو تیار ہوا ہے نا، یہ جب بھی حکمرانی کرے گا، عیاشی کرے گا، بدماشی کرے گا، کمینہ پن اس کے اندر ہوگا، اور جس نے قرآن کے مطابق تربیت لی ہے نا حکمرانی کرنے کی، وہ عادل بنے گا اور عمر فاروق جیسا حکمران تیار ہوگا۔ اور وہ حکمران اللہ رب العزت اپنے سایہ رحمت میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا انسان، اب توجہ کیجئے گا، حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشا فی عبادت ربہ، فرمایا وہ نوجوان جس نے ابھرتی جوانی میں تقوی کی چادر اوڑھ لی ہو۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہو، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑتا رہا۔ یہ نوجوان نہیں کہ جو آج کل کا نوجوان ہے، اس کی حجامت دیکھیں، کھوتا کٹنگ انگریزوں والی، ادھر سے کٹنگ کرا لی، ادھر سے کٹنگ کرا لی، ادھر سے کٹنگ کرا لی، اوپر والی کٹنگ کھڑی ہے جناب۔ کیا ہے جی؟ میں خوبصورت بن رہا ہوں، اس کو علماء کہتے ہیں کھوتا کٹنگ۔ حالانکہ شریعت مطالعہ میں بال کس طرح کٹائے جاتے ہیں؟ برابر، کینچی مرائیں برابر بال کٹوائیں، مشین پھرائیں برابر بال کٹائیں، یا پھر برابر رکھوا لیں زلفیں، یا پھر برابر کٹوا لیں، اس طرح پھیر لیں، مشین پھیر لیں۔
یہ شریعت مطہرہ میں کٹنگ ہوتی ہے۔ اب تو حقیقت بات ہے کہ حماموں کے اندر نا انہوں نے انگریزوں کی کٹنگ کے نقشے کھڑے کر دیے ہیں۔ آنے والا دیکھے، نوجوان دیکھے کس طرح کی کٹنگ کرنی ہے، جی اشارہ کریں نوجوان۔ کٹنگ، بالوں کی کٹنگ بھی انگریزوں والی، داڑھی تو ماشاءاللہ رکھی ہی مجوسیوں کا طریقہ کار اختیار کیا ہے، داڑیاں بڑی، مونچھیں بڑی بڑی، داڑیاں بالکل اس طرح، یا پھر اور طریقہ اختیار کر لیا کہ داڑھی کے اندر بھی فیشن آ گئے، یہاں سے داڑھی کٹائی، یہاں تھوڑی سی رکھ لی، یا ساری یہاں سے کٹا لی، یہاں سے تھوڑی سی رکھ لی۔ یہ حقیقت بات ہے، میں نے بینکوں کے اندر کئی نوجوان ایسے دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یا پھر داڑھی تو رکھئی لیکن اس کی کٹنگ اس طریقے سے کی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک سارا بالکل اس طرح مار لیا، یہاں تک اس طرح پھیر لیا۔ داڑھی کے اندر بھی فیشن۔ اب سر کے بالوں کی کٹنگ بھی شریعت والی نہ رہی، داڑھی کی کٹنگ بھی شریعت والی نہ رہی، آگے آ گئے کپڑے۔ کپڑے تو رہے نہیں ہیں نا شریعت والے، پینٹ شرٹ پہن لی، لباس بھی شریعت مطہرہ والا گیا۔ اب رہی تعلیم، چوتھے نمبر پہ تعلیم بھی گئی، یہاں تو نزدیک آنا نہیں ہے نا دین کی۔ اور پھر آگے پانچویں نمبر پہ چال چلن شریعت مطہرہ والا، آنکھیں نیچی کریں، وہ بھی گیا۔ یعنی نوجوان جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ نوجوان جس نے جوانی کے اندر ہی جناب علی تقوی چادر اوڑھی، اپنا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق کیا، فرمایا یہ نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سایہ رحمت میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا آدمی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ مرد کے جس کا دل لٹکا رہتا ہے فی المسجد، مسجد میں، ہر وقت اس کا دل کرتا ہے یار میں مسجد میں جا کر بیٹھوں، کام دکان پہ کرتا ہے دل مسجد کی طرف ہے، کھیتی باڑی میں ہے دل مسجد کی طرف ہے، یار کاش کہ وہ وقت آ جائے میں مسجد کے اندر بیٹھوں۔ عصر کی نماز پڑھی تو جناب علی مغرب کی نماز کا انتظار رہ گیا دل میں، یار کس وقت مسجد میں جاؤں گا۔ عشاء کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے درمیان یہ سارا وقت دل ہر وقت خیال رہا پتہ نہیں کس وقت مسجد میں جاؤں گا۔ عشاء کی نماز پڑھی تو صبح تک دل میں یہی خیال ہی کر کے سو گیا، نیند آ گئی، پتہ نہیں کس وقت مسجد میں جاؤں گا۔ صبح کی نماز پڑھی تو ظہر تک دل اٹکا رہا، لٹکا رہا مسجد کی طرف۔ یہ نوجوان، یہ آدمی کہ جس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف چلتا رہے، یاد رکھیے گا حدیث پاک میں سکول کالج نہیں آئے، مت کوئی سوچے گا نہیں صبح صبح اٹھے دل سکول کی طرف تھا، یار پتہ نہیں کس ٹائم شروع ہوگا، کہیں میرے جانے سے پہلے اسمبلی نہ ہو جائے، کس وقت ہوٹل پہ جاؤں گا فلمیں دیکھنے کے لیے، کس وقت یونیورسٹی جاؤں گا، کس وقت یار میں نے بازار جانا ہے، یار آج تو میں نے گھومنے پھرنے جانا ہے، پارک جانا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا اس نوجوان کے لیے جس کو اللہ رب العزت اپنے سایہ رحمت میں مہمان بنائے گا، جس کا دل مسجد کے اندر معلق۔ آج کل تو بات کیا کرتے ہیں، مولوی دی دوڑ مسجد تک، مر رہے تو مسلمان نہیں، کیوں؟ صرف ایک تانا بنا دیا گیا ہے، یہودیوں کی طرف سے ایک تانا آیا ہے نا، تاکہ مسجد کی طرف دوڑے نا، مسجدیں خالی رہیں، مسجد کے قریب کوئی نہ جائے، مسجد کو بس ایسے عام ایک چیز بنا دیں، جب چاہے ڈھا دیں، روڈ بنا لیں، جس طرح کے سکولی طبقہ جب بھی روڈ بناتے ہیں، بناتے وقت کسی کی کوٹھی آ گئی، کسی بڑے آدمی پیسے والے آدمی کی کوٹھی کو بچا لیا، روڈ موڑ لیا، مسجد آ گئی تو مسجد گرا دی جائے گی۔ کئی مسجدیں گری ہیں موٹر وے بنتے ہوئے، یہ والا موٹر وے جو فیصل آباد کے قریب ہے، کئی ہزاروں مسجدیں گری ہیں۔ لاہور میں جائیں، تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ موٹر وے جب بھی بنائے جتنی مسجدیں ہیں ساری گرا دی گئی ہیں، اور جہاں پر مندر آیا ہے مندر نہیں گرایا، روڈ کو موڑ دیا گیا ہے، مندر کو بچایا،
مسجد کو گرا دیا، کوٹھی بنگلے کو بچا لیا، مسجد کو گرا دیا۔ مسجد کو تو مسجد سمجھا ہی نہیں نا، ایک عام سا غریب کا گھر سمجھ لیا ہے۔ اور مسجد وہ شان والی جگہ ہے، وہ عظمت والی جگہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں ایک سب سے بری جگہ بنائی ہے اور سب سے اعلیٰ جگہ بنائی ہے۔ پوری کائنات میں سب سے بری گندی جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بازار میں جاؤ اور جلدی واپس موڑنے کی کوشش کرو۔ اور سب سے اعلیٰ جگہ مسجد ہے۔ مسجد میں جاؤ تو سکون سے بیٹھو، دل کو سکون ملے گا۔ کبھی کبھی مسجد میں بیٹھ کر دل کا سکون لو نا، حقیقت بات ہے، اکیلے بیٹھ کر مسجد میں دل کا سکون لو، بڑا مزہ آئے گا، بڑی چاس آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ راجل قلبو، وہ مرد کے جس کا دل معلق لٹکا رہتا ہے فی المسجد، مسجد میں، اس کا دل ہر وقت اس کو فکر ہو مسجد میں جانے کی۔ یہ ایسا آدمی جس نے نماز فجر پڑھی تو زہر کا انتظار کیا، زہر پڑھی تو عصر کا انتظار کیا، عصر پڑھی تو مغرب کا انتظار کیا، مغرب پڑھی تو عشاء کا انتظار کیا، عشاء پڑھی تو صبح کا انتظار کیا۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا شخص رجلان تحابا فی اللہ، فرمایا وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت جوڑی ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے لین دین کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی جوڑی ہے، اللہ کی رضا کے لیے رشتہ جوڑا ہے۔ یہ وہ آدمی جن کی دوستی بھی اللہ کے لیے تھی، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، دوستی بھی اللہ کے لیے تھی، توڑی بھی اللہ کے لیے ہو، جوڑی بھی اللہ کے لیے تھی، توڑی بھی اللہ کے لیے ہو، دوستی رکھی بھی اللہ کے لیے تھی اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا ہے۔ یہ دو آدمی، ان کی دوستی ایسی ہے، حدیث پاک میں ان کو بیان کیا گیا کہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ اسی پیار میں جمع ہو گئے، وتفرق علیہ، اور اس پیار پر مجلس ختم ہو گئی ان کی، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ یہ ان کی جو دوستی ہے نا، اس کی دوستیاں، یہ دوستی ایسی ہوگی کہ قیامت کے دن مولا کریم ان دو دوستوں کو نور کے منبر پر بٹھائے گا اور اپنی رحمت سایہ کے نیچے ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے دو دوست جن کی دوستی اللہ کے لیے تھی، فرمایا قیامت کا دن آئے گا تو مولا کریم نور کی منبر بچھوائے گا ان کے لیے، نور کے منبروں پر یہ بیٹھے ہوں گے جن کی دوستی اللہ کے لیے ہے۔ چوتھا آدمی کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے پیار کیا، اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھی، مولا کریم قیامت کے دن اپنی سایہ رحمت میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پانچواں آدمی، اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا فضافت عیناہ، وہ بندہ کہ جس نے سارے خیالات دل سے نکال دیے، پھر کہیں تنہا کوٹھڑی میں بیٹھ کر اپنے رب کو ایک لمحہ یاد کیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، مولا مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، اگرچہ ایک ہی آنسو کیوں نہ ہو، اپنے گناہوں کو یاد کیا اس نے، قیامت کے دن مولا کریم اس کو بھی اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ چھٹا آدمی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، جس کو ایک نہایت اور خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی، وہ عورت کا ذات منصب بھی اونچا تھا اور کمال حسن والی عورت تھی، خاندان بھی اونچے کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی، خوبصورت بھی تھی، اس نے کسی کو برائی کی دعوت دی ہے اور اگر وہ برائی کرنا چاہتا تو کوئی چیز اس کو مانے بھی نہیں تھی، چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اس نے جب دعوت دی تو اس کے جواب میں اس نے صرف اتنا کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور انی اخاف اللہ کہہ کر
اس نے اس کی برائی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ وہ شخص اتنی بڑی روشنی والا بن گیا ہے نا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو بھی اپنی سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں خوش نصیب شخص، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، فرمایا کہ ایک بندے نے صدقہ کیا لیکن چھپا کے، اتنا چھپایا صدقے کو، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حضور نے فرمایا کہ اس نے اتنا چھپایا ہے صدقے کو کہ دائیں ہاتھ سے دیا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا، ایسا شخص۔ اور اس نے نیت کی تھی کہ مولا میں تیری رضا کی خاطر یہ صدقہ دے رہا ہوں، تیری رضا کی خاطر میں دین متین کی اشاعت میں یہ ہاتھ بٹا رہا ہوں، تیری رضا کی خاطر تیرے گھر کو جناب علی خوبصورت بنانے کے لیے میں ہاتھ بٹا رہا ہوں، تیرے گھر کے تعمیر کرنے کے لیے میں یہ ہاتھ بٹا رہا ہوں۔ صدقہ دیا ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی قیامت کے دن مولا کریم اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ 7 لوگ ہیں جن کو مولا کریم قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ حضور کی احادیث مبارکہ کو یاد کر کے، ان چیزوں کو یاد کر کے انسان اپنانے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔